الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن مآب فاستجاب لهم اللہ رب العالمین نے قبول فرما لی ان کی دعاؤں کو انی لا اضیع عمل عامل منکم رب تعالیٰ کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا منکم تم میں سے اے لوگو من ذکر و انثی چاہے وہ مرد ہو یا عورت بعضکم من بعض تم ایک دوسرے کی جنس میں سے ہو ایک دوسرے میں سے ہو فالذین پس وہ لوگ ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی واخرجوا اور جن کو نکال دیا گیا من دیارہم اپنے گھروں سے اپنے شہروں سے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور انہیں اللہ کی راہ میں تکلیف دی گئی وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا اور انہوں نے قتال کیا اللہ کی راہ میں جہاد کیا لڑے اور شہید ہو گئے قتل ہو گئے لَأُكَفِّرَنَّ ضرور بضرور اللہ رب العالمین دور کر دے گا ہٹا دے گا عنہم ان سے سیئاتہم ان کی برائیوں کو ان کی خطائیوں کو وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ پھر اللہ رب العالمین ان کو ایسا ایک نعمت سے نوازے گا ایسی جنت سے نوازے گا ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں داخل بہتی ہے ثواب من عند اللہ یہ اللہ کے ہاں ٹھکانہ ہے ثواب ہے واللہ عنده حسن المآب اور اللہ رب العالمین کے ہاں بہترین ثواب ہے بہترین ٹھکانہ ہے جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا اے پیغمبر علیہ السلام ہجرت ایک بہت بڑا عظیم عمل ہے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جا بجا جن صحابہ کرام نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے ان کی شان کو عزت کو عظمت کو بیان فرمایا ہے کیا یا رسول اللہ اللہ رب العالمین نے عورتوں کے بارے میں کوئی ایسی عظمت اور شان بیان نہیں فرمائی تو اس موقع پر اللہ رب العالمین نے اس آیات کو نازل فرمایا فرمایا فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عملا عامل منکم من ذکر و انثی بعضکم من بعض اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں کہ یہاں تم مرد ہو یا عورت ہو تم ایک دوسرے کی جنس میں سے ہو اللہ رب العالمین کسی کا بھی عمل ضائع نہیں کرتا جو عمل کرتا ہے نیکی کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو اس کا بدلہ پورا دے گا اس موقع پر اللہ رب العالمین نے اس آیات کو نازل فرمایا فالذین ہاجروا پس جن لوگوں نے ہجرت کی ہجرت ایک بہت بڑا عمل ہے انہوں نے گھر بار چھوڑنا پڑا بیوی بچے کسی کو چھوڑنے پڑے کسی کو کاروبار چھوڑنا پڑا کسی کو آبائی وطن چھوڑنا پڑا حتیٰ کہ پورے علاقے کو وہ رونق کو ہر چیز کو چھوڑ کر کے صرف میں اللہ کی رضا کی خاطر اپنا علاقہ کاروبار مال دولت حتیٰ کہ والدین بھی چھوڑ دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اللہ رب العالمین کے حکم کی خاطر تو یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ پھر اللہ رب العالمین نے اس کی جزا بھی اتنا دی ہے اللہ فرماتے ہیں وَأُخْرِجُوا اور جو ہجرت کیے اور پھر کچھ وہ لوگ بھی ہیں جن کو زبردستی ان کے گھروں سے نکالا گیا شہر مکہ سے نکالا گیا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور ان لوگوں کو تکلیف دی گئی اللہ کے راستے میں تکلیف اس طریقے کی جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کی کمر پر نشان تھے جلنے کے کبھی ان کو پتھروں پر لٹایا جاتا کبھی ان کو انگاروں پر لٹایا جاتا حتیٰ کہ ایک صحابی رسول کو پکڑ لیا کافروں نے مشرکین مکہ نے انہوں نے کہا کہ اے بندے اگر تو ہماری اس گرفت سے چھوٹنا چاہتا ہے ابھی تجھے پتہ ہے کہ ہم نے تجھے چوک پر پوری دنیا کے سامنے پھانسی لٹکا دیں گے سولی پر چڑھا دیں گے اگر تو اس سے بچنا چاہتا ہے تو یہ کہہ دے ہمارے اختیار کے اندر نہیں ہے کہ ہم ایسا کر سکے بس تو اپنی زبان سے کہہ دے ہم خوش ہو جائیں گے کہ میری جگہ پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو
تو اس صحابی نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ میری جگہ سولی پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، میں یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ میں سولی پر لٹک جاؤں اور پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کے قدم کے اندر کانٹا چبھ جائے۔ ہمیں پیارے حبیب سے اتنا محبت ہے، تو اس طرح کی تکلیفات سے دو چار ہونا پڑا۔ فرمایا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، جو میرے رستے کے اندر جن کو تکلیفیں دی گئی، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور جنہوں نے قتال کیا، جہاد کیا اور اس جہاد کے اندر شہید ہو گئے۔ اللہ کے راہ کے اندر بدر کو دیکھ لے، احد کو دیکھ لے، خندق کو دیکھ لے، اتنے مشکلات وقت تبوک کو دیکھ لے، ایسے وقت جہاں مسلمانوں کے پاس نہ ہتھیار ہے، نہ مال ہے، نہ اسلحہ ہے، نہ مسلمانوں کے پاس اتنا قوت افراد ہے، نہ سواریاں ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین کے دین کی خاطر، الہ کریمت اللہ کی خاطر لڑتے رہے۔ پھر وہ منافق جو تھے مسلمانوں کے ساتھ اسلام کا لبادہ ہوئے، وہ کہتے تھے ان کو کہ اگر تم اسلام کے اوپر یہ پوری والدین، بیوی، بچے، دنیا کی نعمتیں، اولاد، مال، تم سب چھوڑتے چلے جا رہے ہو اور اللہ کے رسول کے ایک حکم پر سب قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، پوری دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کر دینا۔ وَقَاتِلُوا وَقُتِلُوا، جہاد کرنے کا مقصد اللہ رب العالمین کے دین کو پوری دنیا میں غالب کر دینا۔ اور جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، پھر تکلیفات بھی اس طریقے کی کہ جب شہید کیا گیا، جناب حمزہ کے سینے کو چاک کر کے کلیجہ نکال کر کے چبایا گیا اور ان کا مسئلہ کر دیا گیا، ناک کان کاٹ لیا گیا معاذ اللہ۔ اور پھر یہ وہ جناب حمزہ ہے جس کے بارے میں جس سال شہید ہوئے، پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے غم کا سال ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا۔ یہ پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام ہے، پوری دنیا، پوری امت، پورے مسلمان پیارے حبیب کی خاطر اور اللہ رب العالمین کے دین کی خاطر یہاں لڑ رہے تھے۔ یہاں جب پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کو جب آپ نے غم کا اظہار کیا تو پھر دوسرے صحابہ کرام کی کیا حالت و کیفیت ہوگی؟ فرمایا وَقَاتِلُوا وَقُتِلُوا، جو لوگ میری راہ کے اندر جہاد کرتے ہیں پھر میں ان کو ایک بہترین اجر دوں گا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ پھر یہ ساری تکلیفات، یہ ساری پریشانیاں ایک جگہ پر، پھر جو میں انہیں ایک بدلہ دوں گا، ایک ٹھکانہ دوں گا، وہ ساری چیزوں کو بھول جائے گا۔ وہ کیا ہے کہ جنت دوں گا، ایسی جنت جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، کہیں دودھ کی، کہیں نہر، کہیں پانی کی، کہیں شراب کی، پھر وہ ساری چیزوں کو بھول جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے ثوابا من عند اللہ، یہ میرے ہاں ٹھکانہ ہے، واللہ عنده حسن المآب، اور جو اللہ رب العالمین کے ٹھکانہ ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں وہ سب سے بہترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔